اس دور میں امامت، آذان دینے، قرآن و حدیث اور دیگر دینی علوم پڑھانے پر تنخواہ لینا بالکل جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی فقط پیسے کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا جو ثواب قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے اسے حاصل نہ ہوگا۔ ہاں، اگر اصل مقصد دین کی خدمت کرنا ہے، تنخواہ اس لیے لیتا ہے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزر بسر چل سکے، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، طرف بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق کے مطابق صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر کو واپس ہونے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر نیت ثواب کی ہو، خیر کی ہو، تو دینی خدمت پر تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، جیسا کہ عاملوں کو پوری اجرت دی جاتی تھی مگر ساتھ میں ثواب بھی حاصل تھا۔ چنانچہ مجاہد کو غنیمت میں بھی حصہ ملتا اور ثواب بھی۔ ہر خلفائے راشدین سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے سب نے خلافت پر تنخواہ لی مگر ثواب کسی کا کم نہیں ہوا۔ ایسی وہ علماء یا امام و مؤذن جو تنخواہ لے کر تعلیم، آذان، امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اگر ان کی نیت خدمت دین کی ہے انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ضرور پائیں گے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں اجرت لینے والے مؤذن کو آذان دینے کا ثواب ملنے یا نہ ملنے کی بحث میں فرماتے ہیں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مؤذن رضائے الہی کا قصد کرے لیکن اوقات کی پابندی اور اس کام میں مصروفیت کی بنا پر اپنے عیال کے لیے قدر کفایت روزی نہ کما سکے، چنانچہ وہ اس لیے اجرت لے کہ روزی کمانے کی مصروفیت کہیں اسے اس سعادت عظمی سے محروم نہ کر دے، اور اگر اسے مذکورہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ اجرت نہ لیتا، تو ایسا شخص بھی مؤذن کے لیے ذکر کردہ ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ وہ دو عبادتوں کا جامع یعنی جمع کرنے والا ہوگا، ایک آذان دینا یا امامت کرنا یا قرآن و حدیث کی پڑھانے کی خدمت کرنا، اور دوسری اپنے اہل و عیال کی کفایت کے لیے کوشش کرنا، اور اعمال کا ثواب نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے امامت، آذان دینے اور قرآن و حدیث کی خدمت کرنے پر تنخواہ لینا جائز ہے، فقط واللہ تعالی اعلم۔